بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، آج اس کی 31ویں صورت ہم سٹارٹ کریں گے، سورۃ الکوثر۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں سورۃ الکوثر اور اس سے پہلے کی 3 صورتوں کے مضمون میں باہم گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اس ربط کو یوں سمجھیں کہ پہلی 3 صورتیں سورہ فیل، سورہ قریش اور سورہ ماعون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے ماحول کا تاریخی، اقتصادی اور اخلاقی پس منظر دکھایا گیا ہے، جبکہ سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ گویا مذکورہ تینوں صورتوں کی حیثیت سورہ کوثر کی تمہید کی سی ہے۔ سورہ فیل میں اس دور کے ایک بہت اہم تاریخی واقعے کا ذکر ہے۔ سورہ قریش میں قریش مکہ کے اقتصادیات کا حوالہ ہے کہ انہیں جو خوشحالی اور امن و امان حاصل ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی وجہ سے ہے، جبکہ سورۃ الماعون میں اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اب سورہ کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ الکوثر کثرت سے ماخوذ ہے، اس کا وزن فعل ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، چنانچہ اس کا ترجمہ خیر کثیر کیا گیا ہے۔ الکوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن در حقیقت وہ بھی خیر کثیر ہی میں شامل ہے۔ خیر کثیر کی وضاحت سے متعلق بھی تفاسیر میں لگ بھگ 25-30 اقوال ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ مزید برآں جنت کی نہر کوثر، نبوت کے فیوز و برکات، دین اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی کثرت، رفع ذکر اور مقام محمود کو کوثر کا مصداق سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا اور کثرت کے ساتھ عطا کر دیا جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اور جو نوح انسانی کے لیے طرح امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ نہر کے لغوی معنی اونٹ ذبح کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں جن 2 احکام کا ذکر ہے ان دونوں پر عید الاضحیٰ کے دن عمل ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور پھر جانور قربان کرتے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ شانی